پیر و مرشدین جو آج کل مارکیٹ میں ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا, روحانیت کے نام پہ جتنا مرضی بولو, مگر لوگوں نے جانا روحانی بابوں کے پاس ہی ہے اور طبیعت سے الو بنا رہے ہیں. یار کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث. اب تو اہل حدیث بھی اس میدان میں آ گئے, حالانکہ وہ نہیں تھے پہلے. وہ بھی رومال لال نا ایسے جیسے مکہ کے کوئی مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہوں. میں نے سعودی عرب کا دیکھا روحانی ٹوپی ڈرامہ, سعودی عرب کا, مکہ. میں نے کہا یہ عربوں کو کیا ہو گیا یار, یہ تو اچھے بلے تھے, یہ تو ان میں تو یہ ٹوپی ڈرامے تھے نہیں. دیکھا وہ جبہ شبہ پہن کے لال رومال اور خوبصورت, نہیں جیسے حرم میں امام حرم بیٹھے ہوئے ہوں کوئی, یا ان کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہو. میں نے کہا یار سعودی عرب میں بھی ٹوپی ڈرامے شروع ہو گئے. جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو وہ پنجابی بول رہے تھے. میں نے کہا اسٹیشن کہاں کا ہے, پاکستان کا. میں ورنہ حلیے سے حیران ہو گیا, اور لوگ دھڑا دھڑ حلیے کو دیکھ کر کہ یار یہ تو توحید پرست, اور یہ تو مزاروں کے خلاف, اور یہ تو مکہ مدینہ. بھائی مکہ مدینہ میں بھی بڑے بڑے الو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو, مکہ جانے پر کسی الو کے مکہ جانے پر پابندی ہے؟ کوئی بھی جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں مکہ سے, مکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, مدینہ, اور پتہ نہیں مکہ میں بیٹھا ہوا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا. دیکھو ہم یہاں انوائرمنٹ اگر بنانا چاہیں, مکہ کا بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ یہاں آپ کھجورے لا کے رکھ دیں الفلاحیہ مسجد میں, اور جبے کبے پہن لیں, تھوڑا سا عود کی خوشبو چھڑک دیں یہاں پہ, اور لال نیلی پیلی مخمل کی جو سعودیہ کا لک آ جائے تھوڑا سا, اور میں بھی لال رومال پہن کے جبہ پہن کے بیٹھ جاؤں, 2-4 دفعہ کھجور کا تذکرہ بھی کروں. جو عرب میں ہوتا ہے کھجور زیتون زیادہ آ رہا ہوتا ہے, ایک پیالے میں یہاں رکھ, ایک برتن میں کھجوریں ہوں, ادھر قہوہ ہو, اور ایک کیا کہتے ہیں گولڈن کلر کی کیتلی ہو. ٹھیک ہے نا, گولڈن کلر کی کیا ہو, عربوں کا یہی کلچر ہے نا, بڑی اسٹائلش قسم کی کیتلیاں ہوتی ہیں ان کی, وہ گولڈن کلر کی کیتلی ہو. تو ہم بھی دیکھنے میں کیا لگیں گے, یہاں مکہ سے لائیو بیان ہو رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ یار لال رومال پہن کے وہ بھی الو بنا رہے ہیں روحانیت کے نام پہ. تو بڑا مسئلہ ہے یہ, لیکن میں اب اس لیے نہیں بہن کہ ان کو بننے دو الو, ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے بنو طبیعت سے. جو ان لاجیکل بات کرے گا لوگ اس کے فینز ہوتے ہیں, لاجک کی بات کرنے والے کے لوگ فین نہیں ہوتے, 2-4 ہی ہوتے ہیں. تو ہاں اب دوبارہ آتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر بخیر یوم, خوشخبری قبول کرو. فوراً کیا کہہ رہا, ہاں میں کہہ رہا تھا اگر ہم ہوتے, پیر صاحب ہوتے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, میں اپنے مرید سے کہتا, پہلے کئی دن ناراض رہتا, میں کہتا اب میں خوش ہو گیا ہوں. پیر وہ مرید کہتا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے, یا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا ہے. تو پیر کو غصہ آتا, ابے تو میں جب خوش ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا ہے, خوشی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, میں اور اللہ میں کوئی فرق معاذ اللہ ہے ہی نہیں. پیر صاحب خوش ہیں تو کون خوش ہے, اللہ خوش ہیں. پیر صاحب ناراض ہیں تو کون ناراض ہیں, اللہ ناراض. وہ ایک صاحب نے کہا میں پیر سے بیعت ہوں, وہ واقعی اچھے پیر ہیں, جائز, یعنی جو واقعی صحیح پیر ہیں وہ, یعنی پیر کا مطلب واقعی صرف اصلاح کرتے ہیں, لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ انسان سے افراط و تفریط ہو جاتا ہے, علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ویسے بھی انسان ہے غلطی ہوتی ہے. تو کسی ایسی بات کا حکم دے رہے تھے, جائز کام تھا, لیکن والدین اس کے خلاف حکم دے رہے تھے. تو اس مرید نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے والد یہ کہہ رہے ہیں اور پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ابا کی مانو, کیونکہ حلال و حرام کا مسئلہ تو ہے نہیں. کہہ رہے پیر صاحب ناراض ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہونے دو بھائی ناراض, کیونکہ اللہ میاں نے باپ کا حق پیر و مرشد سے زیادہ بنایا, ماں کا حق پیر و مرشد سے زیادہ. تو جائز کاموں میں باپ کو مانا جائے گا, پیر صاحب کو باپ نہیں بناؤ. تو کہنے لگے وہ روحانی استاذ ہیں اور ابا جسمانی ہیں, تو روح کا درجہ جسم سے زیادہ ہے. میں نے کہا ابا نہ جنتے نا اور بچپن میں نہ اٹھاتے تو خالی روح پکڑا دیتے ان کو پیر صاحب کو جا کے. ساری ٹینشن کس نے اٹھائی ہے, باپ نے اٹھائی ہے. تو بہت سے لوگ یہ غلوف کرتے ہیں کہ پیر و مرشد کو باپ سے زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پیر کا بھی اپنا جو صحیح پیر ہو اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے مرید نے پوچھا کہ حضرت اگر والد صاحب ایک بات کا حکم دیں اور پیر صاحب دوسری بات کا, تو کس کی بات مانی جائے؟ ہمارے حضرت کے جواب سارے خاندانی ہوا کرتے تھے.
نے فرمایا وہ صحیح، وہ پیر صحیح ہے ہی نہیں جو ابا کی مرضی کے خلاف حکم دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. جب اللہ کہہ رہا ہے ابا کو مانو تو پیر کو بھی یہی چاہیے کہ وہ پیر دین سکھانے کے لیے ہے نا, تو وہ تو ابا اماں کی اطاعت سکھائے گا, وہ تو ابا اماں کا فرما بردار آپ کو بنائے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں ناجائز چیزوں میں نہیں, ناجائز چیز میں نہیں ابا کی نہیں ماننی, اس میں پھر جو پیر صاحب جو شریعت کا حکم بتا رہے ہیں اسی کو فالو کرنا ہے. تو اسی طرح گھر میں اگر بیوی آپ سے کہہ دیا کرے کہ دیکھیں آپ نے جو یہ کیا غلط کیا, سنو ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے کہ غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے, ایک دم طیش میں نہیں آ جایا کرو. جو ضرورت سے زیادہ غیرت مند بننے کی کوشش کرتا ہے نا بیوی, اس کو ایک دفعہ بتا دے تمہاری ماں نے یہ کہا, تلواریں نکال لے گا, اوے میری ماں کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہے. بھائی تسلی سے سنو, آپ کی اماں سے بھی غلطی ہو سکتی آرام سے. جی بیگم فرمائی. اب وہ کتھا سنا رہی ہے آپ کی اماں نے یہ کیا, آپ کی اماں نے یوں کیا, آرام سے سن کے بھڑاس نکال لیں تو اس کو اچھا میں اس پہ سوچوں گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے خلاف اگر اس نے کمپلین کی, آپ یوں, آپ یہ نہیں کرتے, آپ خیال نہیں کر رہے, بچوں کی تعلیم کا آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کو گھر میں ٹائم نہیں دے رہے, آپ سنو آرام سے, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہی ہو. اور یہ مرض ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو باہر عزت زیادہ مل رہی ہوتی ہے. ارے آپ کسی کمپنی میں آفیسر ہو نا, تو سارے امپلائی آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں, آپ کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, تو آپ کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم اٹھا کر ایک بات کہوں نا تو غلط نہیں ہوگی, انسان کو تباہ تعریفیں کرتی ہیں, برائیاں نہیں کرتی. تعریف تباہ کرتی ہے. تعریف ایسی چیز ہے جب انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو خوش فہمی میں آتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں. جھوٹ تو ویسے بھی کسی اور کے بارے میں بھی سنو 3-4 دفعہ تو یقین ہونے لگتا ہے, اور اپنے بارے میں تو پہلی دفعہ میں بھی سنو نا حالانکہ یقین ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. میری زندگی میں ایک آدمی ایسا ملا ہے جس کی کسی نے جھوٹی تعریف کی تھی اور اس نے کہا یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایک پیر کے پاس گیا, وہ بڑا ہوشیار لڑکا ہے. پیر کے پاس گئے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس نا, روحانی کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ کا لفظ اٹیچ کر دیں ہمیشہ کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا حضرت دامت برکاتہم, حضرت ہم پیغمبروں کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لازمی حصہ ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, فلاں رضی اللہ عنہ, فلاں علیہ السلام. تو اسی طرح روحانی جب آئے گا تو ٹوپی ڈرامہ, یہ رضی اللہ عنہ جیسے ہم نے صحابہ کے ساتھ لگا دیا, پیغمبروں کے ساتھ کیا لگا دیا علیہ السلام, بزرگوں کے ساتھ دامت برکاتہم. تو روحانیوں کے ساتھ جب بھی بیان کیا کرے مفتی صاحب ایک روحانی پیر ہے, ٹوپی ڈرامہ. یہ ایسے جیسے ایک فرض تھا جو آپ سے رہ گیا ہے. ان کو بالکل وہ کریں کیونکہ ان کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے معاشرے میں, اور جو جھوٹ عزت ہے, الو بنانے پر کسی کو عزت ملتی ہے, لیکن الو بنا کے لوگ عزت, چوروں کو لوگ چور سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں جاتے. ان روحانی ٹوپی ڈراموں میں عاشقان رسول جا رہے ہیں, جو اسلام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھو چور سے تو چور متاثر ہوگا, اسمگلر سے اسمگلر متاثر ہوگا, لیکن دیندار لوگ تو متاثر نہیں ہوتے نا. لیکن جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا ان کے پیچھے کون جاتا ہے, تبلیغ والے جائیں گے ان کے پیچھے. ہاں جتنا زیادہ تبلیغ میں وقت لگا ہوگا اتنا زیادہ الو بنانا اس کو آسان ہے روحانی ٹوپی ڈرامے کے لیے. دامت برکاتہم کو میں نے ٹوپی ڈرامہ کر دیا, روحانی کے ساتھ دامت. کوئی روحانی بولے ہمیں ٹوپی ڈرامہ کیوں کہہ رہے ہیں, ہمارے یہاں دامت برکاتہم کا ایک فارم یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی دوسری فارم ہے. تو یہ تبلیغ والوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ عاشقان رسول کو جو نبی سے عشق کرتے ہیں نا ان کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں, نبی کا نام استعمال کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, صرف انگلی رہ جاتی ہے, میں مضمون بھول جاتا ہوں. ہیں ایک آدمی کو بولنے دیں نا. ہاں وہ لڑکا گیا روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس. اس روحانی ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے, تو ان کا ہر آدمی کو شکار کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو وہ دوسرا جو مکھنچو اس کو لے کر گیا تھا نا وہ تو الو بن گیا تھا. تو اس ٹوپی ڈرامے نے, روحانی بھی کہنے کی ضرورت نہیں, صرف ٹوپی ڈرامہ ہی رکھ لو. جب ٹوپی ڈرامے کا لفظ علی الاطلاق کہا جائے گا تو سمجھ لو کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, روحانی کا. صحیح ہے نا.
اور اگر کسی اور ٹوپی ڈرامے کا ہو رہا ہے تو اس کا نام ساتھ میں لگانا ضروری. لیکن جب مطلق ٹوپی ڈرامہ بولا جائے گا تو کون مراد ہوگا؟ روحانی علاج والا. تو وہ ٹوپی ڈرامے کے پاس گیا. ٹوپی ڈرامے نے اس مکھنچو کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ تو الٹی الٹی باتیں کی. تو یہ جو چالاک تھا نا, ٹوپی ڈرامے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چالاک کیا ہے, یہ ہوشیار ہے, اس کو شیشے میں اتارو. اور داڑھی بھی تھی اس کی ماشاءاللہ. تو اس مکھنچو سے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا نوجوان, یہ اتنا نیک ہے, میں نے اس کے باطن کو جھانک لیا ہے, یہ اتنا نیک ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آئے گی. تو وہ لڑکا جس کے بارے میں ٹوپی ڈرامے نے یہ تذکرہ کیا, وہ کہہ رہا ہے میں اتنی زور سے ہنسا نا, کہہ رہا ہے مجھے اپنے اعمال معلوم تھے کہ میری حرکتیں کیا ہیں. پھر مجھے آ کے سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے اس سے اندازہ ہوا ایک نمبر کا کیا یہ فراڈی ہے. کہہ رہے ہم کی تو مجھے انسان اپنے بارے میں کہہ رہے مجھے تو یار میری تو بخشش ہو جائے بڑی بات ہے, لیکن یہ اچھے ہونے کی علامت ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں تذکرہ کیا اور آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے, کیونکہ آپ اپنی حیثیت جانتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کے اندر کوئی نیکی ہونا ہو, یہ بہرحال یہ ایک نیکی, ورنہ لوگ چور بھی ہوگا نا متاثر ہو جائے گا, یار اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے, یار معمولی ڈرامہ نہیں ہے, اتنے بزرگ تو نکل ہی نہیں رہا منہ سے, جھوٹ موٹ کبھی نہیں نکل رہا, اتنے بڑے ٹوپی ڈرامے نے میرے بارے میں ایسے کمنٹس کیے ہیں, کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان اپنے بارے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, اپریشیٹ کرنے کے لیے تعریف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے صحابہ کی منہ پہ بھی تعریف کی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا تمہارے منہ پہ تعریف کرے خاک پھینک دو, وہ جو چاپلوسی کے لیے کر رہا ہو, مکھن لگانے کے لیے کر رہا ہو, آپ کو چڑھانے کے لیے نا, یہ ایسے مکھن والے بھی لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا تو فرض ہے کہ کرے. آپ کو چاہیے آپ دیکھیں کہ واقعی یہ ہے بھی یا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہے تو متاثر ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. آپ کے خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کے اگر کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں, لیکن عزت کے ساتھ, آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے.